اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو حقیقت نامہ کی ٹیم کی طرف سے خوش آمدید۔ دوستوں، اس سلسلے کی پہلی 2 ویڈیوز کا لنک ہم نے نیچے ڈسکرپشن میں دے دیا ہے۔ حضرت کعب وغیرہ کا بیان ہے، ایک دن آپ کسی کام کے لیے جا رہے تھے، آپ کو سخت گرمی محسوس ہوئی، آپ نے عرض کی، اے میرے رب کریم، میں آج دھوپ میں چلا ہوں، مجھے سخت گرمی محسوس ہوئی ہے۔ وہ فرشتہ اس کی گرمی کیسے برداشت کرتا ہوگا جو ایک دن میں 500 سال کی مسافت سے سورج کو اٹھائے رکھتا ہے؟ مولا، اس فرشتے سے اس سورج کے بوجھ اور گرمی کو ہلکا کر اور کم فرما دے۔ جب صبح ہوئی تو فرشتے نے سورج کے بوجھ اور تپش کو کم پایا۔ فرشتے نے عرض کی، یا رب، تو نے اس کمی کا فیصلہ کیوں فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میرے مقرب حضرت ادریس علیہ السلام نے تجھ سے سورج کے بوجھ اور تپش کو کم کرنے کی سفارش کی ہے، میں نے اس کی سفارش قبول کر لی ہے۔ فرشتے نے عرض کی، مولا، میرے اور اس بندے کے درمیان دوستی پیدا فرما دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو دوستی کی اجازت مرحمت فرما دی۔ وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت ادریس نے اسے فرمایا، مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ بڑے معزز ہیں، ملک الموت کے ہاں آپ کی بڑی قدر و منزلت ہے، آپ میری ان سے سفارش کر دیں کہ میری موت میں تاخیر فرما دے تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کی نعمتوں پر اور زیادہ شکر کر لوں۔ فرشتے نے کہا، قبلہ، اللہ تعالیٰ نے کسی نفس کی موت کے لیے جو وقت مقرر کیا ہے اس میں وہ تاخیر نہیں فرماتا۔ ہاں، میں آپ کے کہنے کے مطابق بات کرتا ہوں۔ وہ فرشتہ حضرت ادریس علیہ السلام کو سورج کے طلوع ہونے کی جگہ کے قریب چھوڑ کر خود آسمان کی طرف چڑھ گیا۔ وہ ملک الموت کے پاس پہنچا اور کہا، جناب، انسانوں میں سے ایک شخص میرا دوست ہے، اس نے سفارش طلب کی ہے کہ آپ ان کی موت میں تاخیر کر دیں۔ ملک الموت نے کہا، یہ کام تو میرے بس میں نہیں ہے، لیکن میں اتنا کر سکتا ہوں کہ انہیں ان کی موت کا سبب بتا دیتا ہوں تاکہ وہ پہلے سے تیاری کر لیں۔ فرشتے نے کہا، ٹھیک ہے۔ ملک الموت نے اپنا رجسٹر دیکھا اور فرمایا، تم نے جس انسان کے بارے میں مجھ سے بات کی ہے وہ مر چکے ہیں اور آئندہ کبھی نہیں مریں گے۔ فرشتے نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ابھی انہیں طلوع آفتاب کی جگہ پر چھوڑ کر آیا ہوں۔ فرشتہ اجل نے کہا، دیکھو، وہ وہاں مر چکے ہیں، ان کی زندگی کا کوئی لمحہ باقی نہیں ہے۔ وہ فرشتہ لوٹ آیا اور حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا، ان کی روح پرواز کر چکی تھی۔ حضرت وہب فرماتے ہیں، حضرت ادریس علیہ السلام کی ہر روز اتنی عبادت بلند ہوتی تھی جتنی تمام دوسرے لوگوں کی پہنچتی تھی۔ فرشتوں کو اس پر بڑا تعجب ہوا اور انہیں ان کی ملاقات کا شوق پیدا ہوا۔ ملک الموت نے اپنے رب سے حضرت ادریس علیہ السلام کی ملاقات کی اجازت طلب کی۔ اجازت ملی تو آپ انسانی شکل میں حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس تشریف لائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ جب افطار کا وقت ہوا تو آپ نے ملک الموت کو کھانے کی دعوت دی، انہوں نے کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ مسلسل 3 راتیں ایسا ہی ہوتا رہا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کھانے کی دعوت دیتے لیکن ملک الموت جو انسانی شکل میں آئے تھے کھانا کھانے سے انکار کر دیتے۔ تیسری رات حضرت ادریس نے پوچھا، جناب، آپ ہیں کون؟ ملک الموت نے کہا، میں ملک الموت ہوں، میں اپنے رب سے اجازت لے کر آپ سے ملاقات اور دوستی کرنے آیا ہوں۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے آپ سے ایک کام ہے۔ انہوں نے پوچھا، کیا؟ آپ نے فرمایا، تم میری روح قبض کر لو۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتہ اجل کو حکم دیا کہ ان کی روح قبض کر لو۔ انہوں نے روح قبض کر لی، پھر کچھ دیر بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی روح لوٹا دی۔ ملک الموت نے کہا، آپ نے موت کا سوال کیوں کیا؟ انہوں نے فرمایا، اس لیے تاکہ میں موت کی تکلیف اور اس کی گہرائی کا ذائقہ چکھ سکوں تاکہ میں اس کے لیے زیادہ تیار ہو سکوں۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، مجھے تجھ سے ایک اور کام بھی ہے۔ ملک الموت نے پوچھا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم مجھے آسمان پر لے جاؤ تاکہ میں آسمان، جنت اور دوزخ دیکھ سکوں۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کو انہیں آسمانوں پر لے جانے کی اجازت فرما دی۔ جب آپ دوزخ کی آگ کے قریب پہنچے تو فرمایا، ملک الموت، مجھے ایک اور حاجت ہے۔ انہوں نے کہا، وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، تم دوزخ کے دروگے کے مالک سے کہو کہ وہ میرے لیے دوزخ کے دروازے کھول دے تاکہ میں اس میں داخل ہو کر سب کچھ دیکھ سکوں۔
آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی گئی۔ پھر فرمایا جیسے تم نے مجھے دوزخ دکھائی ہے اب جنت بھی دکھا دو۔ آپ جنت کی طرف تشریف لے گئے، اس کے دروازے کھلنے کا مطالبہ کیا تو وہ کھول دیے گئے، آپ جنت میں داخل ہو گئے۔ پھر سیر جنت کے بعد ملک الموت نے کہا جناب آپ یہاں سے چلیے اور زمین میں اپنی جگہ تشریف لے جائیے۔ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درخت سے چمٹ گئے اور فرمایا میں تو یہاں سے کبھی نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے مابین فیصلہ کرنے کے لیے ایک فرشتہ بھیجا۔ فرشتے نے کہا جناب آپ جنت سے باہر کیوں نہیں جاتے؟ آپ نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس موت کا ذائقہ چکھے گا، میں اس کا ذائقہ چکھ چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان منکم الا واردھا، تم میں سے ہر شخص دوزخ پر وارد ہوگا، میں اس منزل سے بھی گزر چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جنتی جنت سے باہر نہیں نکل سکیں گے، اس لیے اب میں باہر نہیں نکلوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ملک الموت کی طرف پیغام بھیجا ادریس علیہ السلام میرے حکم سے جنت میں داخل ہوئے تھے اور میرے حکم سے نکلیں گے، تم ان سے مکالمہ بند کرو۔ اسی وجہ سے حضرت ادریس علیہ السلام جنت میں زندہ ہیں۔ اللہ رب العزت سورہ مریم میں ارشاد فرماتے ہیں اور ذکر فرمائیے کتاب میں ادریس علیہ السلام کا، بے شک وہ بڑے راست باز نبی تھے اور ہم نے بلند کیا انہیں بڑے اونچے مقام تک۔ دوستوں حضرت ادریس علیہ السلام کے دلائل میں قرآن پاک کے الفاظ مبارکہ مذکور ہیں جو اس وقت نازل اگرچہ نہیں ہوا تھا لیکن اللہ کا کلام قدیم ہے، لوح محفوظ پر اس وقت بھی تحریر تھا۔ انبیاء چونکہ غیب کا علم اللہ کی عطا سے رکھتے ہیں اس لیے حضرت ادریس کی نظر لوح محفوظ پر تھی، لہٰذا قرآن پاک سے آپ کا استدلال درست ہے۔ آپ کی عمر مبارک کے بارے میں معلومات حاصل نہیں ہو سکی، اس میں علماء کا بہت اختلاف پایا جاتا ہے۔ انجیل کے مطابق آپ کی عمر مبارک 356 برس تھی۔ تو آپ تمام دیکھنے اور سننے والوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل حقیقت نامہ کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز آپ تک بر وقت بذریعہ نوٹیفیکیشن موصول ہو سکے۔ اور اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔